پاکستانی عوام، پاکستانی سیاستدان، پاکستانی بیوروکریٹس، ان کو ویسے انگلینڈ سے بہت محبت ہے، ان کو برطانیہ ویسے ہی بہت اچھا لگتا ہے. تو اسی کے پیش نظر ان کو ریلیف دینے کے لیے ہم بجائے کہ باقی ایئر لائنس کو اتنے پیسے دیتے ہیں، قطر کو، پھر اس کے بعد ایمریٹس ہیں اس کو، کیونکہ کنیکٹنگ فلائٹس لینی پڑتی ہیں نا. انگلینڈ سے کوئی ڈائریکٹ فلائٹ تو پاکستان آتی نہیں تھی، اور اس کا کریڈٹ بھی ماشاءاللہ سے جاتا ہے غلام سرور صاحب کو، جنہوں نے اپنے دور حکومت میں وزیر ہوا بازی تھے، پتہ نہیں کن ہوائیوں میں تھے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان کے جو پی آئی اے کے پائلٹس ہیں وہ 50% سے زیادہ ایسے پائلٹس ہیں جن کی ڈگریاں جعلی ہیں، جو کہ ٹیکنیشین ہیں اور کچھ ہیں، اور ان کو بس ساتھ میں بیٹھ کر جہاز چلانے کا تجربہ انہوں نے لیا اور انہوں نے جہاز چلانا شروع کر دیے ہیں. اس قسم کے بیانات انہوں نے دیے. جب ایک منسٹر کی طرف سے اس قسم کے بیانات آتے ہیں نا، ہمارے یہاں پر تو منسٹر فنکار ہیں، وہ تو کرتے ہیں فنکاریاں، وہ تو کرتے ہیں مذاق. ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنلی جو منسٹر ہوتی ہے وہ ایک بڑی، کوئی بھی منسٹری ہے ایک بڑی سیریس پوسٹ ہوتی ہے، اور پوری کی پوری جو نیچے ادارہ ہے وہ آپ کے کہنے پر چلے گا. آپ اس کے ایک طرح سے اسپوکس پرسن ہیں، اس کی اچھی بری ہر چیز کی حالت جو ہے وہ آپ سے پوچھا جائے گا. تو انہوں نے یہ لطیفہ چھوڑ دیا، لیکن جو انٹرنیشنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بڑا سیریس لیا. انہوں نے کہا کہ کتنے پیسنجرز ہیں جن کی زندگیاں اس طرح داؤں پہ لگ جائیں گی کہ ان ٹرینڈ، ان پروفیشنل پائلٹس پی آئی اے کے اندر موجود ہیں. انہوں نے لگا دی پابندیاں، پورے یورپ نے لگا دی، امریکہ نے لگا دی، کینیڈا نے لگا دی، انگلینڈ نے لگا دی، ہر طرف سے پابندیاں پی آئی اے پہ لگ گئی. اور اس کے بعد پی آئی اے ویسے ہی ماشاءاللہ ہمارے خسارے میں تو چل ہی رہا تھا. سیاسی بھرتیاں تو وہاں پر بہت زیادہ تھی، بلکہ اس کی جب نجکاری کی بات آئی تو اس کو ایئر پنجاب بنانے کی بھی بات کی کہ چلو جی میں اس کو خرید لیتا ہوں یا میں اس کو خرید لیتی ہوں اور اس کو ہم پنجاب کے نام سے کر دیں. پھر کچھ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز تھیں جن کے مالکان نے کہا کہ ہم آپ کو 2 ارب دے دیتے ہیں، 3 ارب دے دیتے ہیں، 5 ارب دے دیتے ہیں، لیکن وہ پیسے نہیں دیں گے، ہم ان کی جگہ آپ کو پلاٹس دے دیں گے، ان کو بیچیں اور اپنی ریکوریاں کر لیں. یہ تو پی آئی اے کی صورتحال تھی. لیکن اب فائنلی اچھی خبر یہ ہے کہ انگلینڈ کے لیے ڈائریکٹ پروازیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. پاکستان سے، اسلام آباد سے مینچسٹر کو پہلی پرواز چلے گی، اور ایک ہفتے میں یہ 3 پروازیں جو انہوں نے کلیئرنس دیا ہے پی آئی اے کے پائلٹس کو، اور پورا انہوں نے کہا کہ سیفٹی میکنزم ان کا اپ ٹو ڈیٹ ہے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے مطابق ہے. تو پہلے کینیڈا میں لاسٹ ایئر سے چلنا شروع ہو گئی تھی، اب پاکستان سے کینیڈا ڈائریکٹ فلائٹ جاتی ہے، کوئی کنیکٹنگ فلائٹ نہیں ہوتی. وقت کا بھی جو ضیاع ہے وہ کم ہو جائے گا اور پیسے بھی آپ کو بچیں گے. اسی طرح سے انگلینڈ کی بھی ڈائریکٹ پرواز جو ہے وہ اب جائے گی پاکستان سے انگلینڈ کو. ہفتے میں 3 پروازیں چلیں گی، اور کراچی سے جو انگلینڈ کی پرواز ہوگی سب سے فاسٹسٹ اور شارٹیسٹ ہوگی، آئی تھنک 6 گھنٹے اور کچھ منٹ کی ہوگی. تو وہ آئی تھنک یہ ابھی تک جتنی بھی پروازیں چل رہی تھیں وہ پاکستان سے انگلینڈ کی سب سے فاسٹسٹ ٹریک جو ہوگا وہ یہی ہوگا. تو مینی کنگریچولیشنز ٹو